السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شہادت امام علی علیہ السلام کی تیسری نشست کے ساتھ سید عاصم اقبال آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی گھر پہنچے تو بی بی زینب و ام کلثوم رونے لگیں۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ بس جب آپ بستر بیماری پہ آئے، طبیب نے دیکھا تو رو کر کہنے لگا کہ اے امام علی علیہ السلام، آپ کے پورے جسم میں زہر پھیل چکا ہے، یعنی جتنا ہو سکے امام علی علیہ السلام کو دودھ پلایا جائے۔ یہ بات جیسے ہی کوفے کی گلیوں میں پہنچی تو ننھے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لے کر امام علی علیہ السلام کے دروازے تک آ پہنچے اور کہنے لگے، یا حسن، یا حسین، ہمارے امام کو ہمارے حصے کا دودھ پلا دیجئے۔ ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ نہیں ہونا چاہتے۔ آپ بستر بیماری پر بھی مسلسل اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 رمضان المبارک گزرا اور 20 رمضان المبارک کی رات آئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہیں آئے، کیونکہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کو آنے لگے ہیں۔ جب 20 رمضان المبارک کا دن طلوع ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن جاؤ میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ جیسے ہی آپ کے چاہنے والوں کو بلایا گیا اور وہ آپ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام کا جسم اس زہر کی وجہ سے زرد ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھو، آج جو بھی پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ ایسا نہ ہو کہ کل میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کو زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ جو بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتا جاؤ اور کہو کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن، ہمارے پورے خاندان کو جمع کرو، اور سارے خاندان کے افراد آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے، جو حسن علیہ السلام کہیں وہ تم سب مان لینا۔ اور امام حسن علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے میرے بیٹے حسن، اپنے نانا کے دین کو آگے پھیلانا، جہاں تک ہو سکے انسانوں میں امن کی فضا قائم کرنا تاکہ انسانوں کا خون نہ بہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حسن و حسین، میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی کسی کو خبر نہ دینا، کیونکہ میرا جنازہ اگر تم نے کسی کو خبر دی تو لوگ مجھ سے دشمنی کریں گے اور میرے جنازے کو نکال کر میری بے رحمتی کریں گے۔ میرے جنازے کو اونٹنی پر رکھ دینا، پیچھے سے تم اور حسن اٹھا لینا، آگے سے جبریل اور میکائیل اٹھائیں گے۔ شہادت کے بعد یہ جو میرے دشمن ہوں گے وہ چاہیں گے کہ وہ میرے جنازے کی توہین کریں، اسی لیے تم میرے جنازے کا کسی کو خبر نہ دینا۔ میری قبر پہلے سے ہی بنی ہوگی، جہاں وہ اونٹنی رکے گی وہاں مجھے تدفین کر دینا، اور یہ بات کسی کو نہ بتانا تب تک کہ جب تک اللہ رب العزت خود ظاہر نہ کر دے۔ اور پھر اپنے پیارے بیٹے عباس کو بلایا اور فرمایا کہ عباس، میں نے تمہیں اللہ رب العزت سے کربلا کے لیے مانگا تھا، تو میرے حسین کا محافظ ہے، تو کربلا میں میرے حسین کے ساتھ رہے گا، جو حسین تمہیں کہیں گے تو اسے پورا فرمائے گا۔ اے میرے عباس، میرے حسین کی ہر بات کو مان لینا۔ پھر اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کو بلایا، ان سے فرمایا کہ تمہاری شہادت کی خبر تمہارے نانا نے تمہاری ولادت سے قبل ہی دے دی تھی کہ حسین کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا، اور تمہارے بچوں اور بھائیوں اور ساتھیوں کو تمہارے سامنے ہی قتل کر دیا جائے گا۔
تمہارے بچوں کو تمہارے سامنے قتل کر دیا جائے گا۔ بس اتنی ہی دیر میں آپ علیہ السلام فرمانے لگے، سلام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ سب فرمانے لگے، کیا ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی موجود ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ زہرا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں آپ علیہ السلام کی آنکھیں بند ہو گئیں اور گھر میں ماتم کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ جو امام حسن و امام حسین مولا عباس علیہ السلام یتیم ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو شریک نہیں ہونے دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کو امام حسن اور امام حسین، حضرت جبرائیل اور میکائیل کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ خاموشی سے آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور ایک اونٹنی پہ رکھ دیا گیا، اور اس طرح وہ اونٹنی ایک پہاڑ کے قریب آ رکی جسے نجف کہا جاتا ہے۔ پھر اس پہاڑ کو وہاں سے علیحدہ کیا گیا تو پہاڑ کے پیچھے ایک قبر بنی ہوئی تھی جس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ قبر تیار کی ہے، اور لکھا ہوا تھا کہ سلام ہو یا علی علیہ السلام، آپ علیہ السلام پہ سلام ہو اللہ رب العزت کا، کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی ولایت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کشتی نوح کو اس اتنے بڑے عذاب سے نجات دلائی، اور پھر اس طرح آپ علیہ السلام کو وہاں پہ تدفین کیا۔